یہ جو میں کتاب لکھ رہا تھا دعوت تبلیغ کے 6 نمبر 15 زبانوں. اب اس کے فارسی کا ترجمہ ہمارے دارالعلوم میں ایک لڑکا تھا، بہت قابل تھا، ابھی ترکی میں پی ایچ ڈی کرنے پتہ نہیں کیا کر. تو میں چاہ رہا تھا کہ فارسی کا ترجمہ یہ لڑکا کرے. اب اس سے میرے جان پہچان نہیں تھی. میں نے کیا کیا، اپنے ایک دوست کو بتایا، وہ بھی ایرانی تھا. میں نے کہا یار اس لڑکے سے ترجمہ میں کروانا چاہتا ہوں، تو آپ یہ لے جائیں اس کے پاس. اس نے کہا اس کے پاس ٹائم نہیں. اچھا، میں سمجھا یار شاید اس سے ناراض ہے، ایسی مجھے ٹھگا رہا ہے. میں دوسرے بندے کے پاس گیا، میں نے کہا یار اس کے پاس تو یہ لے جو ترجمہ. اس نے بھی جواب دیا اس کے پاس ٹائم نہیں. پھر میں نہیں گیا. اب اس نے اپنا کردار کیا بنایا تھا، ایسا بنایا تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے یار کہ اس کے پاس ٹائم نہیں. اب تک عثمانی صاحب کا جو ایک کردار ہے نا، نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں. اب یہ آسان ترجمہ قرآن انہوں نے کہاں لکھی ہے پتہ ہے؟ ایئرپورٹوں میں لکھی ہے اور جہازوں میں لکھی ہے. خط کے جواب وہ گاڑیوں میں دیتے. تو نظر آ رہا ہے یار کہ بندہ کام کرنے والا ہے. 100 پتہ نہیں 500 کتنی کتابیں لکھی انہوں نے. اچھا، تقی عثمانی صاحب، پتہ نہیں آپ کو، آپ ان کی فہرست دیکھ لو. تفسیر میں کون سی کتاب؟ آسان ترجمہ قرآن لکھی ہے اردو میں، دا نوبل قرآن لکھی ہے انگلش میں، تفسیر میں. صحیح، یہ سیرت میں سیرت میں تو اسلام اور ہماری زندگی 15 جلدوں میں پورا سیرت ہی. اور کیا، بہت ساری کتابیں ہیں، ایک نہیں ہے. حضرت معاویہ اور تاریخیہ کا ایک، بہت ساری کتابیں ہیں. ابھی فہرست اس کی بتائیں گے تو ٹائم بہت لگے. تو ان کا کردار ایسا ہے کہ لوگ کہہ رہے یار کہ ان کے پاس ٹائم نہیں. تو لوگ بھی احساس کرتے نہیں چاہتے، ان کو پہلے پوچھتے یار آپ وقت لیتے. جب آپ کا کردار ہوگا کام کرنے والا، محنت کرنے والا، تو لوگ پھر آپ سے وقت لیں گے. اور اگر آپ کا کردار چھلو مستی، ہر وقت ٹائم پاس، تو پھر کوئی آپ سے وقت نہیں لے گا. بس جب اس کا دل چاہے گا آئے گا آپ کے پاس. وہ ادھر سے ہی ناچتی یار، چلو ہر وقت فون کرے گا، چیرے ارانگوس کدھر، ادھر ہو یار پکنک پہ، آپ دھرالم آگے بھرے ہو ہر ٹائم اویلیبل. کردار ہی ایسا ہوگا. لوگ کہیں گے فارغ سڑا ہی ادھر ادھر، ایسے ہی فارغ پڑا ہوا ہے تو اس کو لے جائیں گے. ہم لوگ اعتکاف میں تھے تو چاند رات کو عید کا اعلان ہو کہ تم باہر چلے گئے، کوئی سودا وغیرہ جو رہ گئے تو خریدنے کے لیے. یار آپ یقین کرو 13 بندے تھے. میرا ایک دوست تھا، اس کے ساتھ 12 بندے اور تھے. میں نے کہا آپ لوگ ماشاءاللہ سارے شاپنگ کے لیے ہیں؟ بولتے ہیں نہیں، ایک لڑکے نے بنیان خریدنی ہے، ایک لڑکے نے بنیان خریدنی ہے. میں نے کہا باقی 12؟ بولتے ہیں ٹائم پاس کی. 12 لڑکے 13 بندے جا رہے ایک بنیان خریدنے کے لیے. جب آپ کا کردار ایسا ہوگا تو پھر لوگ کہاں آپ سے ٹائم لیں گے. تو اگر آپ وقت کی قدر نہیں کرو گے تو پھر لوگ آپ سے وقت نہیں لیں گے، پھر آپ کا وقت برباد کریں گے. اگر آپ وقت کی قدر کرو گے تو پھر لوگ آپ سے وقت لیں گے، آپ سے ملنے کے لیے وقت لیں گے. اور اگر آپ نے وقت کو یوں ہی فضول ضائع کیا دیکھیے، چوائس از یورس. اگر آپ ابھی محنت کرو گے صحیح تو بعد میں پھر مزے ہی مزے ہوں گے. ابھی مزے کرو گے بعد میں پھر ڈنڈے ہی ڈنڈے ہوں گے، پھر محنت ہی محنت ہوگی. مرضی آپ کی ہے. دیکھو یہ اور بات یاد ہے، 1 سے لے کر 15 سال تک آپ سے کوئی نہیں پوچھ رہے. بچپن ہے، کوئی نئی شریعت آپ سے کوئی چیز پوچھتی ہے جب تک آپ بالغ نہیں ہوئے، 13 سال 14 سال. نگر والے آپ سے پیسوں کا مطالبہ کرتے. ٹھیک، آگے 15 سے 30 سال کی عمر. یہ اس میں آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. ایک چوائس ہے محنت کی اور ایک چوائس ہے آرام کی. اختیارات ہے 2، یا تو محنت کرو یا کیا کرو، آرام کرو.
مرضی آپ کی، جو کرنا ہے، چوائس از یورس. مزے 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 مزے، ٹائم پاس ٹائم پاس ٹائم پاس ٹائم پاس، گپ شپ گپ شپ گپ شپ گپ شپ، ٹی وی، ڈرامے 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 ڈرامے، جو جو کرنا ہے کر، مرضی آپ کی. جو کرو گے، آرام کرو گے ابھی آپ کی مرضی ہے، محنت کرو گے آپ کی مرضی. لیکن یاد رکھو 30 کے بعد جو زندگی آئے گی نا، 30 سے لے کر 60 70 سال جتنے بھی آپ کی زندگی، اس میں اس کا الٹ ہوگا. محنت کی ہوگی تو ادھر کیا ہوگا؟ آرام. آرام کیا ہوگی 15 سے 30 تک تو ادھر کیا ہوگی؟ پھر محنت. پھر اس وقت رو گے، چیخو گے، چلاؤ گے، کاش اس وقت ہم صحیح احادیث پڑھ لیتے، کاش اس وقت میں صحیح محنت کر لیتے، کتابیں صحیح پڑھ لیتے. اب یہ ٹائم دینا نہیں پڑتا، اب محنت کرنی نہیں پڑتی. کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش 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 کاش، زندگی کاش کاش میں ہی گزر جائے. لیت ولعل لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آئے. ہاں؟ گزر گئی جوانی تو جینے کا خیال آیا. ہاں؟ ٹوٹ گئے مٹکے تو پینے کا خیال آیا، گزر گئی جوانی تو جینے کا خیال آیا. پھر یہی بولو گے، یار جوانی گزر گئی، ابھی جینے کا خیال آیا، ابھی محنت کرنے کا خیال آیا. پھر محنت کرو گے اس وقت ہڈیاں بھی کمزور ہوگی، بیماریاں بھی ہوگی، بلڈ پریشر، شوگر. دل چاہ ہوگا کہ محنت کروں، کتاب لکھوں، مضمون لکھوں، عربی سیکھوں، انگلش سیکھوں، کمپیوٹر سیکھوں، یہ کروں وہ کروں، بہت دل چاہ ہوگا. لیکن پھر وقت نہیں ہوگا. پھر دیکھو ابھی آپ کا جو کام ہے Q2 میں آپ کام کرو گے نا، منصوبہ بندی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، کہ جو کام اہم ہے لیکن فوری نہیں ہے، ابھی اس کو کرو گے تو اس کا معیار اعلیٰ ہوگا، شاندار کام ہوگا، ذہنی ٹینشن کم ہوگی. آسان سی مثال ہے، آپ کو کوئی بندہ کہے یار یہ مضمون لکھنا ہے، آپ نے یہ 30 صفحوں کا آپ نے ایک مقالہ لکھنا ہے. آج کیا 27 تاریخ ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے اگلے 15 تاریخ تک، ٹھیک. اور آپ نے جب اندازہ لگایا تو اس پہ 2 دن لگتے ہیں، فرض کر لیں اس پہ 2 دن لگتے ہیں. آج کیا ہے 27 اور 15 کیا ہے لاسٹ ڈیٹ ہے. کتنے لگتے ہیں؟ 2 دن لگتے ہیں. کتنے؟ 2 دن. ابھی جو آپ کے پاس وقت ہے 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5، یہ سارا کیا چل رہا ہے؟ Q2 چل رہا ہے. کام اہم ہے لیکن فوری نہیں ہے. مزے سے آپ کرو کام، اس دوران آپ کرو گے کیا ہوگا؟ معیاری کام ہوگا، آپ کا مقالہ شاندار رہو، آپ لکھو، ذہنی ٹینشن کم ہوگی. لیکن چلتے 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 جب 13 تاریخ آ جائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ Q1 بن جائے گا، اہم بھی اور فوری بھی. اب جب آپ اس کو کرو گے تو اس میں معیار و کام کا کیا ہوگا؟ کم ہوگا، لو ہوگا، کوالٹی لو ہوگی، اور ٹینشن ذہنی زیادہ ہوگی. اللہ یار یہ کرو، اللہ یہ کرو. اور یاد رکھو Q2 جب Q1 میں بدلتا ہے نا، بعض اوقات وہ ایک Q1 نہیں ہوتا بلکہ 3-4 Q1 بن جاتے. اب یہ اسی مثال کو دیکھ لو، 13 تاریخ تک ایک Q1 تو یہ بن گیا کہ مقالہ لکھنے، ہو سکتے مہمان آ جائے گاؤں سے، اس کی خدمت کرنا، ایک Q1 وہ بن گیا، 2 Q1 بن گئے. ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے والدین میں سے یا بھائی بہن میں سے، اس کی خدمت کرنا، اس کو 3 Q1 بن گئے. تو آسان حل یہ ہے کہ Q2 میں آپ کام کرتے جاؤ منصوبہ بندی کے ساتھ. Q2 میں کام کرو گے، زندگی آرام سے گزرے گی، مزے سے گزرے گی، کوئی ذہنی ٹینشن نہیں ہوگی. اب
لوگ کیا کرتے ہیں, منصوبہ بندی کرتے نہیں ہے زندگی کی, وہ زندگی گزار ہے, کچھ پتہ ہے آتا جاتا کچھ پتہ ہی نہیں, 30 سال تک تو کچھ پتہ ہی نہیں کرنا کیا, اور ڈگری پہ ڈگری لے رہے کچھ پتہ نہیں کہ کرنا کیا, اور ڈگری بھی لے رہے محنت بھی نہیں کر رہے. چلو یار ڈگری لے رہے محنت کر رہے پھر بھی کوئی کام ہے. اب دیکھو کالجوں میں مدرسوں میں ایک فوج کی فوج تیار ہو رہی ہے, اس سے پوچھو کیا کرنا, بولتا ہے فارغ ہوں گے یار, دور حدیث میں پہنچیں گے پھر سوچوں گا, جب ایم اے کروں گا پھر سوچوں گا کہ کیا کروں گا. اور سوچتے بھی نہیں اور محنت بھی نہیں کرتے, بس وقت گزاری کر رہے. جب 30 سال کے ہو جائیں گے, ایم اے ایم فل ہو جائے گا یا دور حدیث تخصص ہو جائے گا, پھر پریشان ہو, کیا کروں گا, ادھر جائے درخواست دے گا, نکلو سے جب یار تدریس کے لیے رکھو جگہ نہیں, یار امامت کے لیے جاؤ جگہ نہیں, یار قاری رکھو جاؤ آواز دیکھیے جب, یار ادھر نوکری دے دے جاؤ, ہر جگہ جاؤ در پدری ہو. 30 سال آرام کیے, مزے کیے, وہی فیس بک پہ تصویریں اپلوڈ کیے, می ان فلانا جگہ, اور می کڑی کبا اور فلانا. ہاں نا, مزے کرتے ہو. 30 سال سے فیس بک میں, انسٹاگرام میں, واٹس ایپ پہ اس کا میسج ادھر فارورڈ کرو, اس کا میسج ادھر فارورڈ کرو, یہ ڈرامہ دیکھو, یہ فلم دیکھو, یہ کرو وہ کرو, اسی میں تو زندگی گزر گئی. 30 سال بعد اس کو ہوش آیا جب گھر والوں نے کہا بھائی کوئی شادی کر لی تو بیوی کہہ رہی کوئی بھائی نان و نفقہ, کوئی خرچہ پانی. اب جوان ہو گئے, اب پریشان ہو گیا, اس کو واٹ اب نو در بدر پھر رہے, نوکری ہے ہی نہیں, کاروبار کے لیے سرمایہ ہے ہی نہیں, اب ٹینشن ہو جائے. اسی وجہ سے تو آج کل نوجوان لڑکے شوگر, بلڈ پریشر 25 سال میں, 18 سال میں, 30 سال میں, 27 سال میں شوگر کے مریض ہے, بلڈ پریشر کے مریض ہے, ٹینشن کے مریض ہے.